کچھ آوازیں صرف گانے کے لیے پیدا نہیں ہوتی، وہ اپنے زمانے کی پہچان بن جاتی ہیں۔ رونا لیلا بھی ایسی ہی آواز تھی جنہیں سن کر ایک پورا موسیقی کا دور آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اگر موسیقی کو الفاظ کے بغیر محسوس کیا جا سکتا ہے تو رونا لیلا کی آواز اس احساس کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ ان کی آواز میں شوخی بھی تھی، درد بھی، محبت بھی، اور ایک عجیب سی کشش تھی۔ ان آوازوں کو وقت خاموش نہیں کر سکا۔ رونا لیلا ان میں سے ایک ہیں۔ کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود ان کے گیت آج بھی سننے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ رونا لیلا کی کہانی صرف ایک گلوکارہ کی کہانی نہیں، بلکہ اس دور کی داستان ہے جب گیت صرف سنے نہیں جاتے تھے بلکہ دل میں اترتے تھے۔ کیا ایک آواز سردوں، زبانوں اور نسلوں سے آگے جا سکتی ہے؟ رونا لیلا کا فن اس سوال کا ایک شاندار جواب ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، ہسٹری انفورڈ سے۔ رونا لیلا کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی انہوں نے اپنی آواز کو کسی ایک انداز، ایک زبان تک محدود نہیں کیا۔ ان کی گائیکی میں ایک طرف فلمی موسیقی کی دلکشی تھی تو دوسری طرف پاپ اور اسٹیج کی توانائی بھی۔ وہ تیز لے میں گاتی تھیں تو الفاظ اپنی اہمیت نہیں کھوتے تھے، اور جذباتی گیت میں ان کی آواز سننے والے کے دل تک پہنچ جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی مقبولیت صرف ایک مخصوص نسل تک محدود نہیں رہی۔ ان کا فن پاکستان، بنگلہ دیش، بھارت اور جنوبی ایشیا کے دوسرے علاقوں کے موسیقی کے شائقین تک پہنچا۔ رونا لیلا نے ثابت کیا کہ ایک حقیقی فنکار کے لیے زبان یا سرحد رکاوٹ نہیں بنتی، اصل طاقت اس کے فن اور احساس میں ہوتی ہے۔ رونا لیلا کی وہ آواز جو شبدوں میں قید نہ ہو سکی۔ ایک آواز کئی دنیایں۔ کچھ آوازیں صرف کانوں تک پہنچتی ہیں مگر کچھ آوازیں دل میں اتر جاتی ہیں۔ رونا لیلا کا شمار ان فنکاروں میں ہوتا ہے جن کی آواز کو کسی ایک ملک، زبان یا زمانے تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ وہ پاکستانی فلمی موسیقی کے اس دور میں سامنے آئیں جب گلوکاری صرف گانا گانے کا نام نہیں تھا بلکہ آواز میں اداکاری، احساس، تلفظ، لے اور شخصیت سب کچھ شامل ہوتا تھا۔ رونا لیلا نے اسی ماحول میں اپنی ایک ایسی پہچان بنائی جو آج تک قائم ہے۔ ان کا پاکستانی فلمی سفر 1960 کی دہائی میں نمایاں ہوا اور وہ بعد میں جنوبی ایشیا کی بڑی آوازوں میں شمار ہونے لگی، مگر رونا لیلا کی اصل کہانی ان کی زندگی کے واقعات میں نہیں، ان کی آواز کے اندر چھپی ہوئی کیفیت میں ہے۔ رونا لیلا کی آواز میں آخر ایسا کیا تھا؟ رونا لیلا کی گائیکی کا سب سے نمایاں وسط ان کی ورسٹیلٹی تھی۔ وہ ایک ہی انداز میں گانے والی گلوکارہ نہیں تھی۔ کبھی ان کی آواز میں شوخی محسوس ہوتی، کبھی رومانس، کبھی درد اور کبھی ایسا جوش کہ سامنے بے اختیار گانے کے سامنے بہنے لگتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں غزل، فلمی گیت اور صوفیانہ رنگ ایک دوسرے سے بالکل مختلف محسوس ہوتے ہوئے بھی ان کی شخصیت میں جڑ جاتے تھے۔ ان کی گائیکی کے بارے میں یہ بھی درج ہے کہ وہ پاکستانی گلوکار احمد رشدی کے انداز سے متاثر تھی اور دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گائیکی بھی کی۔ یہ بات معمولی نہیں تھی کیونکہ احمد رشدی خود پاکستانی فلمی موسیقی کے ایک منفرد عہد کی علامت تھے، اور ان کے انداز سے متاثر ہو کر رونا لیلا نے اسے صرف نقل نہیں کیا بلکہ اپنی آواز اور اپنی شخصیت کے مطابق ڈھال لیا۔ رونا لیلا اور پاکستانی موسیقی کا سنہرا دور۔ رونا لیلا اور پاکستانی موسیقی کے سنہرے دور کا ذکر کرتے ہیں۔ رونا لیلا کا پاکستانی موسیقی سے تعلق میرے چند فلمی گیتوں تک محدود نہیں تھا۔ وہ اس زمانے کی ٹیلی ویژن اور فلمی دنیا کا حصہ بنی جب موسیقی عوامی ثقافت کا ایک طاقتور ذریعہ تھی۔ پی ٹی وی پر ان کا پروگرام بزم لیلا بھی ان کی مقبولیت کا حصہ بنا، جبکہ وہ ضیاء محی الدین شو میں بھی نظر آئیں۔ یہ وہ دور تھا جب ایک گلوکارہ کی مقبولیت کا اندازہ صرف ریکارڈ فروخت ہونے سے نہیں بلکہ اس بات سے لگایا جاتا تھا کہ لوگ اس کی آواز کو کس طرح یاد رکھتے ہیں۔ رونا لیلا کی آواز نے یہی مقام حاصل کیا، تیز رفتار گائیکی، مگر الفاظ کبھی گم نہیں ہوئے۔ رونا لیلا کی ایک خاص بات ان کی تیز لے میں گانے کی صلاحیت تھی۔ تیز گانا بظاہر آسان لگتا ہے لیکن حقیقت میں یہ بہت مشکل فن ہے۔ الفاظ کی ادائیگی، سانس کا کنٹرول، سر کی درستگی اور جذبات،
سب کو ایک ہی وقت میں برقرار رکھنا پڑتا ہے۔ رونا لیلا اس میدان میں غیر معمولی مہارت رکھتی تھی۔ ان کی آواز تیز ہوتی تھی مگر الفاظ بے معنی شور میں تبدیل نہیں ہوتے تھے۔ یہی چیز انہیں عام پاپ یا فلمی گلوکاروں سے الگ کرتی تھی۔ دمادم مست قلندر آواز سے آگے ایک کیفیت تھی۔ رونا لیلا کی شخصیت کو اگر کسی ایک گیت سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو دمادم مست قلندر ایک اہم مثال ہے۔ یہ محض ایک مقبول گیت نہیں بلکہ ایسا کلام ہے جسے مختلف فنکاروں نے مختلف انداز میں پیش کیا، مگر رونا لیلا کی پیشکش نے اسے ایک خاص عوامی رنگ دیا۔ ان کی آواز میں اس گیت کا جوش بھی تھا اور صوفیانہ کیفیت بھی۔ اس لیے رونا لیلا کو صرف ایک فلمی گلوکارہ کہنا ان کے فن کو محدود کرنا ہوگا۔ ایک زبان نہیں کئی زبانوں کی آواز تھی۔ رونا لیلا کا ایک کمال یہ بھی تھا کہ زبان ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنے۔ انہوں نے اردو، بنگالی، ہندی اور دیگر زبانوں میں گایا اور مختلف ثقافتوں کے سامعین تک پہنچی۔ یہی کثیر لسانی گائکی ان کی شخصیت کو جنوبی ایشیا کی مشترکہ موسیقی کی علامت بناتی ہے۔ یہاں رونا لیلا کا فن ایک دلچسپ سوال پیدا کرتا ہے، کیا موسیقی واقعی سرحدوں کو ختم کر سکتی ہے؟ رونا لیلا کا کیریئر اس سوال کا ایک خوبصورت جواب معلوم ہوتا ہے۔ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش، تین مختلف قومی شناختیں، مگر ایک ایسی آواز جسے تینوں خطوں کے لوگ اپنی موسیقی کی یادوں کا حصہ سمجھتے ہیں۔ مخالفت بھی ہوئی مگر آواز نہیں رکی۔ رونا لیلا کی زندگی کا ایک اہم موڑ یہ بھی ہے کہ جب وہ 1970 کی دہائی میں بنگلہ دیش واپس گئیں تو انہیں وہاں موسیقی کی دنیا میں بعض حلقوں کی مخالفت اور پیشہ ورانہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ انہوں نے بعد میں یاد کیا کہ بعض لوگوں نے انہیں بائیکاٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن سامعین کی محبت اور موسیقاروں کا تعاون ختم نہیں ہوا۔ یہ واقعہ رونا لیلا کے فن کا ایک دوسرا رخ دکھاتا ہے۔ فنکار کی اصل طاقت اس وقت نظر نہیں آتی جب تالیاں بج رہی ہوں، اصل طاقت اس وقت سامنے آتی ہے جب تالیاں کم ہو جائیں مگر فنکار گانا نہ چھوڑے۔ رونا لیلا صرف گلوکارہ نہیں ایک پرفارمر بھی تھی۔ رونا لیلا کی کامیابی کا ایک سبب ان کی آواز کے ساتھ ساتھ ان کی اسٹیج پریزنس بھی تھی۔ وہ گانا صرف آواز سے نہیں گاتی تھی بلکہ اسے ایک پرفارم کرتی تھی۔ چہرے کے تاثرات، الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ جسمانی حرکت اور سامعین سے رابطہ، یہ تمام چیزیں ان کی پرفارمنس کا حصہ ہوتی تھی۔ اس لیے ان کی گائکی سننے کے ساتھ ساتھ دیکھنے کا بھی فن تھی۔ رونا لیلا کی کامیابی کا اثر راز کیا تھا؟ اگر ان کی کامیابی کو چند الفاظ میں سمیٹا جائے تو شاید چار چیزیں سامنے آتی ہیں: آواز، محنت، تجربہ، تبدیلی کو قبول کرنے کی صلاحیت۔ وہ ایک ہی انداز میں نہیں رکی، زمانہ بدلا، موسیقی بدلی، زبانیں بدلیں، سامعین بدلے، مگر رونا لیلا نے خود کو نئے ماحول میں پیش کرنا جاری رکھا۔ یہی وجہ ہے ان کا نام صرف ایک مخصوص نسل کی یاد نہیں رہا۔ 6 دہائیاں بعد بھی سوال باقی ہے۔ آج موسیقی کے پاس جدید ریکارڈنگ ٹیکنالوجی ہے، آٹو ٹیون ہے، ڈیجیٹل ساؤنڈ ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے شہرت حاصل کرنے کی بے شمار راستے ہیں، لیکن رونا لیلا کی آواز سن کر ایک بنیادی فرق محسوس ہوتا ہے۔ اس زمانے میں آواز کو ٹیکنالوجی نے فنکار بناتا تھا۔ رونا لیلا کی آواز میں وہ انسانی اتار چڑھاؤ، سانس، جذبات اور لفظوں کی حرارت محسوس ہوتی ہے جو کسی مشین سے پیدا نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے ان کے پرانے گیت آج بھی نئے سامعین کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ رونا لیلا کا اصل مقام، رونا لیلا کی سب سے بڑی کامیابی شاید کوئی ایوارڈ، کوئی فلم یا کوئی مخصوص گیت نہیں۔ ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ان کی آواز نے وقت کو شکست دی۔ ایک ایسی گلوکارہ جو پاکستان کی فلمی دنیا سے ابھری، جس نے مختلف زبانوں میں گایا، جس نے جنوبی ایشیا کے مختلف معاشروں کے سامعین کو اپنی طرف متوجہ کیا اور جس کی آواز کئی دہائیوں کے بعد بھی موسیقی کے شائقین کو اپنی طرف کھینچتی۔ رونا لیلا کی کہانی دراصل ایک گلوکارہ کی سوانح نہیں بلکہ اس بات کی داستان ہے کہ جب آواز میں سچائی، فن اور احساس شامل ہو تو وقت بھی اسے خاموش نہیں کر سکتا۔ اور شاید اس لیے رونا لیلا کو یاد کرنا صرف ایک پرانے گلوکارہ کو یاد کرنا نہیں، یہ برصغیر کی مشترکہ موسیقی کی ایک پوری تہذیب کو یاد کرنا ہے۔ رونا لیلا صرف ایک گلوکارہ نہیں، ایک مکمل موسیقی کا عہد ہے، ایک ایسی فنکارہ جسے صرف
مشہور گلوکارہ کہنا کافی نہیں۔ موسیقی کی دنیا میں کچھ فنکار ایسے آتے ہیں جو اپنے زمانے میں مقبول ہوتے ہیں، پھر وقت کے ساتھ ان کا نام ماضی کا حصہ بن جاتا ہے، لیکن کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ پرانی نہیں ہوتی بلکہ ان کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ رونا لیلا بھی ایسی ہی آواز ہیں۔ ان کے بارے میں اگر صرف یہ کہا جائے کہ وہ ایک کامیاب گلوکارہ تھیں تو یہ ان کے فن کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ ان کی اصل اہمیت یہ ہے کہ انہوں نے موسیقی کو صرف گایا نہیں بلکہ اسے پرفارم کیا، ایک احساس اور ایک شخصیت بنا کر پیش کیا۔ ان کی آواز میں دو متضاد رنگ کیوں محسوس ہوتے تھے؟ رونا لیلا کی گائکی کا ایک دلچسپ پہلو یہ بھی تھا کہ ان کی آواز میں بیک شوخی اور درد محسوس کیا جا سکتا تھا۔ وہ خوشی کا گیت گاتی تو آواز میں زندگی محسوس ہوتی، لیکن جب وہ کوئی اداس یا جذباتی گیت پیش کرتی تو یہی آواز اچانک ایک مختلف کیفیت اختیار کر لیتی تھی۔ یہ تبدیلی سر بدلنے سے نہیں آتی، اس کے لیے گلوکارہ کو الفاظ کے معنی سمجھنے پڑتے ہیں، ان کے اندر موجود جذبات کو محسوس کرنا پڑتا ہے اور پھر اسے اپنی آواز میں منتقل کرنا پڑتا ہے۔ رونا لیلا کا یہی وصف انہیں ایک کام گلوکارہ کی بجائے ایک مکمل پرفارمر بناتا تھا۔ صرف آواز نہیں، تلفظ بھی ان کی طاقت تھا۔ ایک عظیم گلوکار کی پہچان صرف سریلا پن نہیں ہوتا، الفاظ کی ادائیگی بھی اتنی ہی اہم ہوتی ہے۔ رونا لیلا مختلف زبانوں میں گاتی نہیں، لیکن ہر زبان کے الفاظ کو اپنے انداز میں واضح کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے ان کی گائکی میں لفظ اور دھن ایک دوسرے سے الگ محسوس نہیں ہوتے تھے۔ وہ لفظ کو صرف ادا نہیں کرتی تھی، وہ لفظ کو آواز دیتی تھی۔ فلمی گیت سے پاپ تک تبدیلی کو قبول کرنے کا فن رکھتی ہیں۔ رونا لیلا کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے خود کو صرف ایک مخصوص موسیقی تک محدود نہیں رکھا۔ موسیقی کا ذوق بدلتا رہا، فلمی موسیقی کا انداز بدلا، پاپ موسیقی نے جگہ بنائی، اسٹیج پرفارمنس کا انداز تبدیل ہوا اور نئی نسل کے سامعین سامنے آئے، لیکن رونا لیلا نے ہر تبدیلی کے ساتھ اپنے فن کو نئے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ یہی وہ چیز ہے جو ایک فنکار اور صرف ایک مقبول گلوکار کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے۔ مقبولیت آپ کو ایک زمانہ دیتی ہے، لیکن تبدیلی کو صلاحیت آپ کو کئی زمانے دیتی ہے۔ مرد گلوکاروں کے مضبوط دور میں ایک خاتون آواز کا ابھرنا، جس دور میں رونا لیلا نے اپنی شناخت بنائی، اس وقت جنوبی ایشیا کی فلمی موسیقی میں مرد گلوکاروں کی آوازیں بہت نمایاں تھیں۔ ایسے ماحول میں ایک خاتون گلوکارہ کے لیے اپنی الگ شناخت بنانا آسان نہیں تھا، لیکن رونا لیلا نے اپنی آواز کو کسی دوسرے فنکار کی نقل بنانے کی بجائے اپنی شناخت بنایا۔ ان کی آواز میں ایسی توانائی تھی جو انہیں گیت کے اندر بھی نمایاں رکھتی تھی۔ وہ صرف گانے کا حصہ نہیں بنتی تھی، کئی بار گانا ہی ان کی آواز کا حصہ بن جاتا تھا۔ احمد رشدی کے ساتھ فن کا ایک دلچسپ باب ہے۔ رونا لیلا کے فنی سفر کا ایک دلچسپ پہلو احمد رشدی کے ساتھ ان کی گائکی بھی ہے۔ احمد رشدی اپنی منفرد آواز، شوخ انداز اور پاکستانی فلمی موسیقی میں نئی طرز کے لیے مشہور تھے۔ رونا لیلا نے بھی ان کے ساتھ گایا اور اس دور کی فلمی موسیقی میں دونوں کی آوازوں کا امتزاج ایک الگ رنگ پیدا کرتا تھا۔ رونا لیلا کی مقبولیت کی ایک وجہ ان کی اسٹیج پرفارمنس بھی تھی۔ اسٹیج پر رونا لیلا کا ایک خاص انداز ہوتا تھا۔ کچھ گلوکار اسٹوڈیو میں بہت اچھا گاتے ہیں لیکن اسٹیج پر وہی کیفیت برقرار نہیں رکھ پاتے۔ رونا لیلا کے لیے اسٹیج ایک الگ دنیا تھی، اس لیے ان کی گائکی صرف سننے کی چیز نہیں تھی، اسے دیکھا اور محسوس بھی کیا جا سکتا تھا۔ ان کی آوازوں میں مشرق اور جدیدیت کا امتزاج تھا۔ رونا لیلا کے فن کا شاید سب سے دلچسپ پہلو یہی ہے کہ ان کے اندر مشرقی موسیقی کی بنیاد بھی موجود تھی اور جدید موسیقی کی کشش بھی، اور روایتی انداز کو مکمل طور پر چھوڑتی نہیں تھی مگر اسے جدید سامعین کے لیے قابل قبول انداز میں پیش کر سکتی تھی۔ یہ توازن آسان نہیں ہوتا۔ ٹیکنالوجی آواز کو بہتر بنا سکتی ہے، ریکارڈنگ کو صاف کر سکتی ہے اور موسیقی کو خوبصورت بنا سکتی ہے، لیکن ایک چیز مشین پیدا نہیں کر سکتی، وہ ہے احساس۔ رونا لیلا کی گائکی میں بھی یہی احساس ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ سامع کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ گلوکار صرف الفاظ نہیں گا رہا بلکہ ان الفاظ کو محسوس بھی کر رہا ہے۔ جب
یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو گیت صرف گیت نہیں رہتا، وہ ایک یاد بن جاتا ہے۔ وقت بدل گیا مگر آواز کیوں نہیں بدلی؟ آج موسیقی سننے کے طریقے بدل چکے ہیں۔ کبھی لوگ گراموفون، ریکارڈ، کیسٹ اور کارڈ پلیئر پر گانے سنتے تھے۔ آج موبائل فون، اسٹریمنگ پلیٹ فارمز موسیقی کے بڑے ذرائع ہیں، لیکن رونا لیلا کی آواز ان تمام تبدیلیوں سے گزر کر بھی موجود ہے۔ یہی کسی فنکار کی اصل کامیابی ہوتی ہے کہ کئی نسلیں گزرنے کے بعد بھی لوگ اسے سنیں اور کہیں یہ آواز تو الگ ہی ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ فنکار نے وقت سے آگے کچھ تخلیق کیا ہے۔ رونا لیلا کو اگر صرف ایک پاکستانی فلمی گلوکارہ کہا جائے تو ان کے فن کی وسعت کم ہو جائے گی۔ وہ ایک ایسے موسیقی کے عہد کی نمائندہ ہیں جس میں گلوکار کو اپنی آواز کے ساتھ اپنی شخصیت بھی بنانا پڑتی تھی۔ اس لیے جب آج بھی ان کا نام آتا ہے تو صرف ایک گلوکارہ کا تصور نہیں آتا، ایک پورا زمانہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ ایک ایسی دنیا جس میں گیت صرف سنے نہیں جاتے تھے، محسوس کیے جاتے تھے۔ اور رونا لیلا کی آواز وہ آج بھی اس دنیا کی ایک زندہ یاد ہے، کیونکہ کسی فنکار وقت کے ساتھ بوڑھا نہیں ہوتا۔ رونا لیلا جنوبی ایشیا کی ملکہ ترنم ہیں۔ جنوبی ایشیا کی موسیقی کی دنیا میں کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ مٹتی نہیں بلکہ اور بھی گہری اور پائیدار ہو جاتی ہیں۔ رونا لیلا ان آوازوں میں سے ایک ہیں۔ وہ صرف ایک گلوکارہ نہیں بلکہ ایک پورا عہد ہے، ایسا عہد جس میں پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت کی سرحدیں موسیقی کے سامنے بے معنی ہو جاتی ہیں۔ ان کی آواز میں کلاسیکی موسیقی کی گہرائی، پاپ کی چمک اور مصفیانہ کلام کی روحانیت ایک ساتھ موجود ہے۔ آج بھی جب ان کا کوئی پرانا گانا سنائی دیتا ہے تو سننے والا خود کو کئی دہائیاں پیچھے محسوس کرتا ہے۔ رونا لیلا 17 نومبر 1952 کو مشرقی بنگال کے شہر سلہٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید امداد علی ایک سرکاری ملازم تھے جو مختلف شہروں میں تعینات رہتے تھے۔ اسی وجہ سے رونا کا بچپن زیادہ تر کراچی میں گزرا۔ ان کی والدہ آمنہ لیلا موسیقی سے وابستہ خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے ماموں سبیر حسین ہندوستانی فلمی موسیقی کے معروف گلوکار تھے۔ رونا لیلا کی بڑی بہن دینا لیلا بھی گلوکاری کا شوق رکھتی تھی۔ بچپن میں رونا کو رقص میں دلچسپی تھی۔ انہوں نے کراچی کے بلبل اکیڈمی آف فائن آرٹس سے کتھک اور بھرت ناٹیم کی تربیت حاصل کی، تاہم موسیقی ان کی زندگی کا اصل محور بن گئی۔ رونا لیلا کا پیشہ ورانہ سفر نہایت کم عمری میں شروع ہوا۔ صرف 12 سال کی عمر میں انہوں نے پاکستانی اردو فلم جگنو کے لیے اپنا پہلا پلے بیک گانا گڑیا سی منی میری ریکارڈ کروایا۔ اس گانے نے ان کی صلاحیت کو نمایاں کیا۔ 1966 میں فلم ہم دونوں کے گانے ان کی نظروں سے محبت کا جو پیغام ملا نے انہیں ایک یکا یک شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اس وقت پاکستان کی فلمی صنعت میں نور جہاں جیسی عظیم گلوکارائیں موجود تھیں، مگر رونا لیلا نے اپنی منفرد آواز اور جدید انداز سے اپنا الگ مقام بنایا۔ احمد رشدی کو اپنا گرو مانتی تھیں۔ احمد رشدی کے ساتھ ان کے متعدد دو گانے بہت مقبول ہوئے۔ 1960 سے 1970 کی دہائی کے آغاز میں رونا لیلا پاکستان کی سب سے نمایاں نوجوان گلوکارہ بن چکی تھی۔ انہوں نے امراؤ جان ادا، نسیم، اندلیب اور کئی دیگر فلموں میں یادگار گانے گائے۔ ان کے مشہور گانوں میں میرا بابو، چھیل چھبیلا، دمادم مست کلندر اور کئی غزلیں شامل ہیں۔ دمادم مست کلندر تو ان کی آواز کا ایک ایسا شاہکار بن گیا جو آج بھی صوفیانہ محفلوں اور فلموں میں گونجتا ہے۔ 1971 کے واقعات کے بعد رونا لیلا 1974 میں بنگلہ دیش منتقل ہو گئیں۔ وہاں انہوں نے اپنی فنی زندگی کا نیا باب شروع کیا۔ بنگلہ دیشی فلموں میں ان کی آواز نے نئی روح پھونک دی۔ دی رین، جادو بانشی، ایکسیڈنٹ اور انترے انترے جیسی فلموں کے گانے نے انہیں بنگلہ دیش نیشنل فلم ایوارڈ میں بہترین خاتون پلے بیک سنگر کا ایوارڈ 7 مرتبہ دلوایا۔ یہ ریکارڈ ہے۔ انہیں بنگلہ دیش کا اعلیٰ ترین شہری اعزاز آزادی ایوارڈ بھی دیا گیا۔ پاکستان میں بھی انہیں نگار ایوارڈ اور دیگر اعزازات ملے۔ انہوں نے تقریباً 17 سے 18 زبانوں میں گانے گائے، جن میں بنگالی، ہندی، اردو، پنجابی، انگریزی اور عربی شامل ہیں۔ ان کے نام گینز بک آف ریکارڈ میں بھی درج ہیں، کیونکہ انہوں نے صرف 3 دن میں 30 گانے ریکارڈ کروائے۔
1982 में उनके एल्बम सप्रोना, जिसकी मौसीकी बप्पी लहरी ने तरतीब दी, उन्होंने पहले ही दिन 1 लाख से ज्यादा कापियां फरोख्त करके गोल्ड डिस्क अवार्ड हासिल किया। ज़ाती जिंदगी में रूना लैला ने 3 शादियां की। आखिरी शादी मारूफ बांग्लादेशी अदाकार आलमगीर से हुई, जिनके साथ वो ढाका में मुकीम है। रूना लैला की कामयाबी सिर्फ एक खूबसूरत आवाज का नतीजा नहीं थी, बल्कि वक्त, मौका, अंदाज और हालात के एक तीजा इम्तजाज का भी समझ था। 1960 और 1970 की दहाई के आगाज में पाकिस्तान की फिल्मी मौसीकी का मंजरनामा बिल्कुल वाज़ेह था। एक तरफ मलका तरन्नुम नूरजहां की मुतकल्लिल अनान को हुक्मरानी थी, जिनकी आवाज़ क्लासिक की गहराई, जज्बाती शिद्दत और फनी पुख्तगी की अलामत समझी जाती थी। दूसरी तरफ माला और नसीम बेगम जैसी गुलकाराएं मौजूद थीं, जो मखसूस किरदारों और मखसूस मौसीकारों के साथ वाबस्ता थी। ऐसे में 12-13 साल की लड़की का उभरना और चंद ही सालों में सफ़े अव्वल में शामिल हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। अगर तनकीदी नज़र से देखा जाए तो रूना लैला वो इस वक्त उभरी जब पाकिस्तानी फिल्मी सनत अपने अरूज पर थी और नई आवाज़ों की शदीद ज़रूरत महसूस की जा रही थी। नूरजहां की मौजूदगी के बावजूद मौसीकार नए तजुर्बात के लिए तैयार थे और रूना लैला इस कला को पुर करने वाली साबित हुई, लेकिन इनकी पाकिस्तानी कैरियर की मुद्दत निस्बतन मुख्तसर रही। दूसरी अहम बात उनकी कसीर लसानी सलाहियत है। वो उर्दू, पंजाबी, बंगाली और दीगर ज़बानों में यकसरवानी से गा सकती थी। ये सलाहियत उनके हम असर बहुत सी गुलकारों में नहीं थी। नूरजहां बुनियादी तौर पर उर्दू और पंजाबी तक महदूद रहीं, जबकि रूना लैला ने सद पार भी कामयाबी हासिल की। एक तनकीदी नुक्ते का और जिक्र किया जाता है कि रूना लैला की आवाज़ में कभी कभार गहराई और पुख्तगी की कमी महसूस होती थी, खास तौर पर जब उन्हें नूरजहां के मुकाबले में रखा जाए। नूरजहां की आवाज़ में जिंदगी के तलख तजुर्बात और फनी रियाजत की एक ऐसी शिद्दत थी जो रूना लैला की नौजवान और ताज़ा आवाज़ में कम ही नजर आती थी। रूना लैला ज़्यादातर हल्के, रोमानवी और रक्स वाले गानों में कामयाब रही, जबकि संगीन, जज्बाती या क्लासिकी रंग वाले गानों में नूरजहां आज भी नाकाबिले मुकाबले हैं। तरीके तनाज़न में देखा जाए तो वो नूरजहां की तरह एक ना बन सकी, बल्कि एक रोशन और चमकदार बाब बनकर रह गई। उनकी कामयाबी तेज, चमकदार और शब्दों से मावरा थी, मगर इसमें वो पायदारी और मुतलक बालादस्ती नहीं थी जो नूरजहां को हासिल थी। कहा जा सकता है कि रूना लैला उस दौर की सबसे कामयाब नई आवाज़ थी। उन्होंने रवायती ढांचे में शगाफ डाला, नई नस्ल को अपना हम जुबान बनाया और मौसीकी को शब्दों से आज़ाद किया। उनकी कामयाबी कामिल नहीं थी, मगर वो उस दौर की सबसे दिलचस्प और असरगेज कामयाबियों में से एक जरूर थी। रूना लैला के फन का एक खूबसूरत पहलू उनका वर्सटाइल होना था। वे एक ही अंदाज में गाने वाले गुलकारा नहीं थे। उनकी आवाज़ कभी खुशी का इजहार करती, कभी मोहब्बत की कैफियत पैदा करती और कभी दर्द को इस तरह बयान करती कि सुनने वाला खुद को गीत का हिस्सा महसूस करने लगता। यही फनकाराना वसत उन्हें अपने दौर की दूसरी आवाज़ों से मुमताज करती थी। इनकी आवाज़ों में एक खास किस्म की तवानाई भी थी। वो सिर्फ माइक के सामने खड़े होकर गाना नहीं गाती, बल्कि गीत को परफॉर्म भी करती थी। उनके लहजे, अल्फाज की अदायगी और आवाज़ के तार में एक मुकम्मल परफॉर्मेंस महसूस होती थी। यही वजह है कि स्टेज पर भी उनकी शख्सियत बहुत नुमायाँ रहती थी। रूना लैला का एक और बड़ा कमाल यह था, उन्होंने वक्त के बदलते हुए मौसीकी के रुझानात को समझा। मौसीकी का अंदाज बदलता रहा, नई नस्लें आती रहीं, लेकिन उन्होंने खुद को एक ही ज़माने में कैद नहीं किया। यही सलाहियत किसी फनकार को सिर्फ मकबूल नहीं बल्कि देर पा बनाती है। रूना लैला का सबसे बड़ा एजाज शायद कोई अवार्ड नहीं, बल्कि ये है उनकी आवाज़ आज भी वक्त के शोर में अपनी अलग पहचान रखती है। ज़माना बदल गया, मौसीकी बदल गई, सुनने के अंदाज बदल गए, मगर रूना लैला की आवाज़ का जादू आज भी कम नहीं हुआ। क्योंकि फनकार वो नहीं जो सिर्फ अपने ज़माने में मशहूर हो, बल्कि वो है जिसे आने वाली नस्लें भी सुने और कहें ये आवाज़ वाकई मुख्तलिफ थी। रूना लैला ने सिर्फ गीत नहीं गाए, उन्होंने अपनी आवाज़ के जरिए एक पूरे दौर को यादगार बनाया। शायद इसलिए रूना लैला को याद करना सिर्फ एक गुलकार को याद करना नहीं, बल्कि बड़े सगीर की मौसीकी के एक सुनहरी बाब को दोबारा जिंदा करना है।